ایک کیس جس نے جوڑواں شہر کہیں یا پورے ملک کے اندر کہیں کہ ایک سنسنی پھیلائی اور ایک وہ بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا نور مقدم کے قتل والا. اس کو آپ نے فرام ڈے فرسٹ جو ہے اس کو آپ نے کور کیا اور بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں اس کو آپ نے کور کیا. وہ ویل کنسیوڈ آپ کا آئیڈیا تھا جب وہ انسیڈنٹ ہوا, یا وہ بھی آپ ایک حادثاتی طور پہ آپ نے سٹارٹ کیا اس کو کور کرنا اور وہ پھر آگے سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا گیا؟ اصل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو چیز لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, اب پھر میں کہوں گا کہ یہ المیہ کہیں یا نہ کہیں کہ ہمیں عام کیسز کو بھی, جن کو نہیں بھی دیکھنا چاہیے, عام کیسز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا بھی چاہیے, کرتے بھی ہیں, بہت سارے کیسز کرتے بھی ہیں عام لوگوں کے بھی. تو وہ جو جب واقعہ ہوا اس کیس کو کور کرنا شروع کیا تو اس میں پبلک ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی, اسکرین کی بھی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. ایکسپریس ٹریبیون میں تھا اور ایکسپریس نیوز میں بھی, اور عمومی طور پر یوٹیوب بھی ہم کر رہے تھے, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا بھی بہت زیادہ تھی. تو آہستہ آہستہ پھر اس میں انٹرسٹ بڑھتا گیا. انٹرسٹ اس لحاظ سے میرا بڑا, ایک تو اس نے مجھے جو ہے وہ پروفیشنلی بہت اسٹرانگ اس لیے کیا کہ اس پورے ٹرائل کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نے پڑھی, سمجھی, اور جو چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی اس سے جو وکلا ہیں ان سے پوچھی. تو کچھ ایسے وکلا ہیں جن کے ساتھ میں 24/7 مطلب وہ اویلیبل ہوتے ہیں, بھائی ہیں, مطلب بھائیوں جیسا ایک تعلق ہے ان کے ساتھ. تو وہ جب بھی کال کرتے ہیں تو مطلب بلکہ میں نام بھی لے دیتا ہوں, زاہد آصف صاحب ہیں, میرے علاقے کے بھی ہیں, اگرچہ وہ تعارف بعد میں ہوا, ان کے ساتھ ایک پروفیشنل تعلق بنا. طیب شاہ صاحب ہے, ڈپٹی اٹارنی جنرل سابق, تو ان سے بھی اس طرح کی میں گائیڈنس لیتا رہتا ہوں. تو اس کو جو نور مقدم کیس تھا, اس کیس میں پھر بڑا طویل 7-8-9 منتھ وہ چلا, اور اس نے پروفیشنلی بہت اسٹرانگ کیا مجھے. ایک ٹرائل کو میں نے سمجھا, اس کے بعد اب مجھے نہیں ایشو کہ کوئی بھی FIR ہوتی ہے تو اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس بندے نے نیکسٹ 24 آور کے اندر اس کو ریمانڈ کے لیے پیش کرنا ہے. اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ میں دوستوں کو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہماری اسلام آباد کی کچہری میں پہلا جو ریمانڈ ہے نا 2-3 دن کا, وہ تو طے ہے کہ مطلب دینا ہی دینا ہے, کہ جو مرضی آپ کر لیں وہ دینا ہے. پھر اگر 2 دن کا مزید ہو جائے گا ریمانڈ, پھر میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ 1 دن, بلکہ جو اس میں نور مقدم کیس میں ہی جو ایک پراسیکیوٹر ہیں وہ جو ہے وہ تھے, تو ان کے ساتھ نا میں ان کو بتانے لگا, کوئی کیس آیا اسی طرح کوئی ہائی پروفائل کسی فواد چودھری کو پکڑا ہوا تھا یا کن کو, تو میں ان کو بتانے لگا کہ سٹیپس اب جو ہے وہ, میں نے کہا کہ یہ جائی صاحب جو ہے وہ 3 روزہ ریمانڈ دیں گے, پھر 2 روزہ ریمانڈ دیں گے, پھر وہ کہیں گے ہم نے لاہور فرانزک کے لیے لے کے جانا ہے, پھر کہیں گے موبائل کی فرانزک کرانی ہے, وائس میچنگ کرانی ہے, پھر اس کے بعد یہ ان کو ادھر بھیج دیا جائے گا, پھر بیل ہوگی, پھر ان کا ٹرائل چلے گا, پھر ٹرائل میں چلان آئے گا, یہ وہ. تو وہ پورا ایک اس نے بہت اسٹرانگ کیا مجھے پروفیشنلی بھی, ویسے بھی اس میں جو فیم بھی بہت ملا. بہت سارے لوگ جو ہے وہ چلتے ادھر ادھر ملتے جو ہے وہ, کئی دفعہ آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے کئی لوگ ملے. اس کے بعد یہ نور مقدم کیس تھا. پھر کورٹ رپورٹنگ میں عمومی طور پر بھی میں مطلب یہ کہ ابھی بھی جہاں کبھی باہر جاتے ہوئے کسی جگہ کھڑے ہوئے کوئی بندہ مل جاتا ہے, کوئی دوست مل جاتا ہے, کوئی مطلب اسی طرح ہی وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا ہے تو مطلب وہ سیلفی بنوانی ہے. تو یہ ایک مطلب اللہ تعالیٰ اس تکبر سے بچائے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ سچویشن اس لیول پہ پہنچی. بہرحال ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفر ختم نہیں ہوا اور یہ سفر جاری ہے کورٹ رپورٹنگ کا. مطلب میں کورٹ رپورٹنگ میں ہی کنٹینیو کروں گا کیونکہ یہ ایک بڑی کھلی ڈلی جو ہے وہ ایک فیلڈ ہے, اور ہر جگہ پہ, اور خاص طور پر اس کی ڈیمانڈ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ٹیکنیکل ہے. تو ٹیکنیکل ہونے کی وجہ سے ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا, تو اس لیے ہم بھی کام چلا رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جو جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی, اس کے اوپر ایک سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن جو ہے وہ فائل کی گئی, اس حوالے سے کچھ لوگوں کا, کچھ اداروں کا یہ خیال تھا کہ اس میں کوئی آپ کا بھی کردار بنتا تھا. وہ سٹوری کیا تھی بہائنڈ دی سین؟ اس میں ہوا یہ تھا کہ اس وقت ریاض علی فرائی صاحب جو ہے ان کو اچانک وہ غائب ہو گئے. ان کو پٹیشن کرنے کے بعد ان کو میں نے کال کی
اب ظاہر سی بات ہے ہمارا تو بھارت وکیل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. وہ تعلق اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سورس ہوتے ہیں, کوئی خبر ہے, کوئی پٹیشن فائل کر رہے ہیں, کوئی آرڈر ہے, کوئی یہ وہ, اس میں کوئی سلیکٹیو تو ہوتا ہی نہیں ہے. اور بطور جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں, جنرل باجوہ ہوں, ایکس وائی زی کوئی بھی ہوں, بطور ہمارا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. چاہے جائے کہ صرف ہم نے انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے, وہ اس کے خلاف جا رہی ہے, اس کے خلاف جا رہی ہے, ہم نے رپورٹ کر دینی ہے. وہ ہمارا پروفیشنلی کام ہے جو کرتے ہیں. اس میں بھی یہی ہم کر رہے تھے. تو میں نے کال کی, جیسے ہی پتہ چلا تو وہ مطلب وہ بولے, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ ملاقات ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ملاقات ہو جائے گی, ابھی تو نہیں ہو سکتی. بہرحال بند ہوگی کال. اس کے بعد وہ واپس آ گئے. مین وائل جو ہے وہ مجھے تھوڑی دنوں بعد ایک کال آئی. انہوں نے کہا جی ہم نے ملنا ہے. میں نے کہا ملیں. تو انہوں نے کہا جی کیا نام ہے, جنرل باجوہ کی پٹیشن کے حوالے سے آپ کا. میں نے کہا کہ جنرل باجوہ کی پٹیشن جو فائل ہوئی رپورٹ کر دی, اس میں ہمارا کیا ہے, اور ہمارا تو کوئی انٹرسٹ ہوتا بھی تھا بھی نہیں. اور یہ ایک بہرحال ایک واقعہ ہوا تھا. اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ فیلڈ میں جب ہوں تو آپ کو چلتا رہتا ہے. مطلب ایف آئی اے کے نوٹسز بھی آ جاتے ہیں, کنٹیمپٹس کی بھی, کوئی لوگ کہتے ہیں کنٹیمپٹ کی بھی مسائل ہو جائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم فیئرلی چل رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ کہ آپ کی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تو پھر جب آپ گراؤنڈ میں اترے ہوئے ہوں تو بہت سارے کانسیکوینسز آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. تو وہ ہمارے ذہن میں بھی ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ہیں. بہت سارے لوگوں کو خبریں آپ کی جو رپورٹنگ ہے وہ پسند بھی نہیں ہوتی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں.